السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شنیلا عمار اور میرے ساتھ موجود ہے ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹاکرا. سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آج بھی ہم بات کریں گے مذاکرات کی. بیرسٹر گوہر مل کے آئے عمران سے، عمران صاحب نے کیا کہا اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے. اس کے علاوہ کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں نے بھی اس کے اوپر ریمارکس دیے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ آج بہت ایک اہم شخصیت ریٹائر ہوئی، اس پہ بارے میں بات کریں گے. اور لاہور میں چرچا ہے کسی کی شادی کا، وہ شادی کس کی ہونے لگی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان خبروں کا پتہ چل سکے. السلام علیکم ظہیر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. لاہور میں شادی کے چرچے ہیں. میں نے کہا چلے پہلے ہم سٹارٹ تھوڑی انٹرٹینمنٹ سے کر لیتے ہیں. شادی ہے کس کی؟ شادی ہے جی نواز شریف صاحب کے پوتے کی. اچھا ہاں، تو وہ پوتے کی شادی ہے تو سنا ہے جی بڑی دھوم دھام طریقے سے ہو رہی ہے. کوئی بڑے 5 اسٹار ہوٹل کروائے گئے ہیں، پوری دنیا سے مہمان آ رہے ہیں. ہوں گے، ہاں دکھاوے بھی ہوں گے، جو بھی ہوگا چلے، ان کی مرضی ہے. ان کا پوتا ہے اور ان کے پہلے پوتے کی شادی ہے، تو وہ ساری ایک گہما گہمی اب خبروں کی زینت بنے گی. تو میرے خیال میں اب یہ ہے کہ تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو ہماری طرف سے جی مبارکباد ہے جی بالکل، اور نیک خواہشات کا اظہار ہے. ہم شادی تو چلے پاکستان میں کرتے ہیں، باقی سارا کچھ باہر ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. وہ بچہ ویسے رہتا باہر ہے اور شادی کے لیے پاکستان آ رہا ہے. زید حسین نواز شریف کا بیٹا ہے جی، اور وہ ٹویٹر پہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے سیاسی طور پہ، سیاسی پوسٹ. پہلی والی بیوی سے دوسری بیوی سے؟ میرا میں پہلی بیوی سے، ہاں میرا پہلی بیوی سے ہے. اور بڑا پوتا ہے، سب سے پہلا پوتا میرے خیال میں یہی ہوگا. ہاں بیسٹ وشیز ہیں جی. اللہ تعالیٰ دونوں جوڑوں کے لیے ہماری نیک خواہشات ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو خوش رکھے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں مذاکرات کے اوپر، جو کہ اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے. ہر جگہ پہ ڈسکس یہی ہو رہا ہوتا ہے. عمران صاحب سے جا کے ملاقات ہو گئی اور عمران صاحب جو ہے وہ بھی اب مذاکرات کے اوپر راضی ہیں کہ مذاکرات کرے، کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے. اچھا، انہوں نے جو ٹائم فریم کی بات کی نا، اسی ٹائم فریم کے اوپر خانزادہ کے پروگرام میں بات کر رہے تھے حامد میر. تو انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات جنوری کے تیسرے ہفتے تک چلے گئے تو پھر اس سے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی، کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا. تو عمران بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم فریم، اگر ٹائم فریم نہیں دیا جاتا، جیسے دیکھیں نا کل 23 دسمبر کے بعد جمپ جا کے لگی ہے 2 جنوری کو، تو 2 جنوری کے بعد جا کے لگے گی اگر 16 جنوری کو، 16 کے بعد آگے جا کے پھر لگے گی. تو کافی لمبا پروسیس وہ ہو جائے گا مذاکرات کا. لیکن مذاکرات ہے چلتے تو لمبے ہی ہیں. تو ٹائم فریم آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنوری کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا یا آپ کو آگے جاتے نظر آ رہا ہے؟ اچھا شنیلا، اس میں کل میں دیکھ رہا تھا تو سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا تھا اور حامد رضا نے بھی کہا تھا. اگرچہ کل ان کے ممبر نہیں آئے تھے، کچھ باہر تھے، ادھر ادھر تھے، اور گیپ اس لیے ڈالا ہے کہ کچھ چھٹیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو لوگ بھی ادھر ادھر ہیں، حکومتی کمیٹی کے لوگ. اچھا نہیں، اس میں ایک اور بات بھی ہے، کہہ رہے گیپ اس لیے بھی ڈالا گیا کہ جو مذاکراتی کمیٹی کے اندر کچھ لوگوں کی اوپینین تھی کہ مذاکرات سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملا جائے. بالکل، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اچھا، اس میں حامد رضا نے اور سلمان اکرم راجہ نے اس کا مجھے نہیں پتا حکومت اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ 2 جنوری ابھی تو ٹھیک ہے، اگرچہ انہوں نے کہا لیٹ ڈالی ہے، لیکن 2 جنوری کے بعد ہر روز یا ایک دن چھوڑ کے مذاکرات ہوں گے. یہ ماننا ہے ان کا. اب کیونکہ اگر جتنی سنجیدگی شنیلا نظر آ رہی ہے، کل جب ہم بات کر رہے تھے، جب ہم شام کو یہاں سے ویلاگ کر کے گئے تو پتہ چلا کہ 2 ممبر اور آگے بیچ میں اعجاز الحق اور خالد مکسی. تو میرے خیال میں یہ سنجیدگی اس دفعہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کل کے حکومتی بیانات دیکھیں آپ سارے کے سارے، ایون عرفان صدیقی. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، رانا ثناء اللہ صاحب. اچھا، عرفان صدیقی نے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ اس میں کتنی انوالو ہے مجھے نہیں پتا، میرا اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے نواز شریف کے اپروول کی بات کی. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ کو کل میں دیکھ کے بڑا سن کے حیران ہوا ہوں. ایک بڑے زبردست صحافی ہیں، ان کے پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان صحافی نے جب سامنے رکھا کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ ہیں اور یہ نواز شریف صاحب کی ٹویٹ ہیں کہ اس طرح کے دہشت گردوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، یہ وہ انہوں نے آگے سے ان کو اچھی خاصی سنا دی کرتے. اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو ہم نہیں کرتے پھر مذاکرات اس طرح کی، مطلب تھوڑا ڈیفینسو ہونا پڑا اینکر کو. تو میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کل اس طرح وہ بھی ایک قسم کے ہاک سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ بیچ میں تھوڑا سا رستہ نکالنے کے حوالے سے جس طرح باتیں ہوئی ہیں. پھر اعجاز اللہ کا بیچ میں آنا، آپ کو پتہ ہے اعجاز اللہ واحد آدمی ہے میرے خیال میں مذاکراتی ٹیم میں جس میں سر فہرست عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات اگر کسی کے ہیں، اور میرے خیال میں جو اس وقت ان کی کمیٹی ہے، اپنی کمیٹی ہے، ان سے بھی زیادہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک سنجیدہ پیش رفت ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت، یا آج شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ مذاکرات، یہ آپ کو پتہ ہے کل وہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی ضرورت کیبنٹ کے اندر بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ ہائی لیول تک، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس
فرسٹ لیڈر نے وہ دوسرے تیسرے پہ ڈال دیا ہے آگے, تو مذاکرات کا نام ہر کوئی لے رہا ہے. اب اس میں دو فیکٹر ہو سکتے ہیں شنیلا. ایک تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ مذاکرات واقعی سنجیدہ کر رہی ہے حکومت, کر رہی ہے باقی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور اس سنجیدگی کے بھی کافی فیکٹر ہیں, وہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے. لیکن دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروعات ایسی کی جائیں کہ جناب لگے کہ حکومت سے زیادہ کوئی سیریس ہے نہیں, جس طرح ہم اور آپ سارے کر رہے ہیں. کل کے ٹی وی پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور بعد میں اگر اس کو کوئی ملیا میٹ کرنا ہوا, کہیں سے کچھ ضائع کرنا ہوا, اس کو اسپائلر بننا ہوا, تو دیکھیں جی ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم تو بہت سنجیدہ تھے, تو ان کی طرف سے کچھ نہیں. لیکن ظہیر یہ تو آپ وائس ورسا بھی ہے نا, اپوزیشن کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ عمران ہے, انہوں نے سب سے پہلے کمیٹی بنائی, کہا جا کے مذاکرات کریں, وہ بھی جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے کمیٹی ہم نے بنائی. پارلیمنٹ کے اندر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن کل کو عمران خان نے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بندیال نے ان کو مذاکرات پہ آمادہ کیا تھا کہ جائیں جا کے الیکشن کے اوپر مذاکرات کریں, اور اسد عمر کا بیان ہے کہ اور شاہ رخ قریشی کا کہ ہم کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچ گئے تھے اور ہم نے ایگری کر لی تھی ڈیٹ کہ ہم اگست میں الیکشن کروا لیں گے, لیکن عمران خان نے جا کے ہمارے جو وہ تھے مذاکرات رکوا دیے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بیٹھیں مذاکرات کریں اور بانی پی ٹی آئی پیچھے سے کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں مانتا اس مذاکرات کو اور میں نہیں مانتا اس چیز کے اندر, تو وہ اسپائلر ادھر سے بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا شنیلا دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ اس ٹائم جو بات ہو رہی ہے نا, وہ اسلام آباد کے اندر بھی وہ یہ ہو رہی ہے کہ ٹی او آرز کیا ہوں گے. ایک چیز جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ آگے جا کے مجھے نہیں پتا کہ حکومتی لیول کے اوپر جب ان کی ڈیمانڈ سامنے آئیں گی, حکومت ان کو کتنا مانتی ہے. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ چھوڑیں وہ چھوڑیں, ان کو رہائی کے لیے کریں, اس کے اوپر کتنا کنسنسس بنے گا یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا. لیکن آج جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب سے, اور ان کی باتوں سے باہر آ کے جو انہوں نے بیان دیا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان بھی سنجیدہ ہے. اس کی وجہ اس اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ اشارہ یہاں سے ملتا ہے, انہوں نے فارن پالیسی کے حوالے سے کہا کہ اس کو 3 بندے دیں گے, یہ ایک رسپانسبل بیان ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے 2-3 ایسے ٹاپک تھے جن کے اوپر میں اور آپ توقع کر رہے تھے, ہم ابھی یہ ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کی, اس کے اوپر تو انہوں نے مذاکرات کے علاوہ کسی چیز پہ بات نہیں کی. مطلب سول نافرمانی پہ ابھی تک کوئی بات نہیں آ رہی ہے. اور دوسرا یہ جو فارن پالیسی والی بات ہے نا, یہ ڈیمیج پی ٹی آئی کو کر رہی ہے, کیونکہ جیسے وہ بشا بی بی نے کہا تھا کہ وہ جو محمد بن سلمان کام کے کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ 2-3 بندے جو ہے انفارمیشن سیکٹری ہوگا. اچھا یہی وجہ ہے کہ دوسری بات یہ بھی ہے ظہیر کہ نا ان کی پارٹی کے اندر ہر بندہ نے اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا شروع ہو گیا. شاندانہ گلزار عجیب پھلجڑیاں چھوڑے گی, صنم جاوید عجیب چھوڑے گی, وہ چیز پارٹی کو ڈیمیج کرتی ہے. ان کو اپنا کوئی سٹرکچر بنانا چاہیے. اچھی بات ہے کہ اب یہ بندے ڈیزیگنیٹ کر دیں گے, اس نے بات کرنی, اس نے بات کرنی, تاکہ ایک پارٹی کا بیانیہ صحیح طرح سے پارٹی کا بیانیہ بھی صحیح ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے حکومت کو کیا دیکھیں, حکومت کو بھی کچھ خدشات ہیں پی ٹی آئی کو لے کے, پی ٹی آئی کو بھی خدشات ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو لے کے. جس طرح کل وہ خواجہ آصف کے حوالے سے حامد رضا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اس طرح کے بیان. اب عمران خان صاحب نے جو اندر بیٹھ کے کہا نا کہ یہ باتیں یہ ہوں گی, مذاکرات کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. دیکھیں اگر آج وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی جس طرح آپ نے بات کی ہے اس پہ بات کرتے, یا کوئی سخت حکومت کو لتاڑ دیتے, تو پھر تو وہیں سے کام خراب ہو جانا تھا. لیکن ظہیر بات یہ ہے نا کہ گوہر علی خان نے پہلے بھی باہر آئے تھے, اور آ کے انہوں نے جب بات کی تھی تو اس کے بعد علیمہ خان آئی تھی, تو ٹوٹلی اپوزٹ ایک نیریٹو آیا تھا. اور پھر علیمہ خان کے ذریعے یہ بھی بیان باہر آیا کہ عمران خان کہتے ہیں باہر تو سب گڈی گڈی ہے, یہ سب خوش ہیں, یہ صحیح طرح پارٹی سے ناراض ہیں, اس طرح کی ساری باتیں آئی تھیں. اب یہ تو آج کی بات سے آپ کہہ رہے ہو کہ عمران خان سیریس ہے, گوہر علی خان سے کے ذریعے یہ بات ہوئی ہے, سول نافرمانی پہ نہیں ہوئی, پارٹی کے لوگوں کو اسائن کر دیا گیا. کیا ہوتا ہے واٹ ایف کہ اگر علیمہ خان جاتی ہے اور علیمہ خان باہر آ کے کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی وہ مذاکرات کے اوپر تو عمران خان تو تیار ہی نہیں, یہ پارٹی اپنی طرف سے کر رہی ہے, تو ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے کریٹ ہو جائے گا. جب تک کہ کوئی صحافی جا کے نہیں عمران خان سے ملنے کے کوئی صحیح بات باہر آ جائے. ایک بڑی بات اہم ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ علیمہ خان جائیں گی, وہ کل کیا کہتی ہیں جب بھی ملے گی ان کی ملاقات, کل یا پرسوں مل لینا, ملیں گی, ظاہر ہے ایک دن وکلا کا ہوتا ہے, فیملی کا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز اہم ہے, جس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ سب باہر گڈی گڈی جا رہا تھا, اس ٹائم کیا تھا, اس ٹائم ایک اگریسو سیاست چل رہی تھی, اس ٹائم جلسے اور دھرنے کی سیاست چل رہی تھی, اس ٹائم ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم نے یہ چیز کر کے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا, اور ایگریسو موڈ میں تھے. اب کیا ہے کہ کمیٹی بنائی عمران خان صاحب نے ہے, سب سے پہلے مذاکرات کی شروعات بھی اسی طرح ہوئی ہے. عمران خان صاحب جتنے آپ کو ایگریسو یا اس طرح غصے والے نظر آتے ہیں, اندر سے وہ بھی ان کا دماغ پورا
دماغی طور پہ پورے طریقے سے وہ یوز کرتے ہیں اپنے دماغ کو. ان دنوں میں میرا نہیں خیال, میرا تجزیہ یہ ہے, میرا نہیں خیال کہ علیمہ خان کی طرف سے یا بشرا بی بی کی طرف سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئے گی جس کی وجہ سے کوئی اسپوائلر یا کوئی, ہاں یہ ضرور ہوگا. اب یہ چلے گا کیا, میں آپ کو بتاؤں, مطلب سارے حربے استعمال کر کے آخر کار ان کو لگا کہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیے. دیکھیں وہ سیاستدان کرتا مریم نواز شریف صاحبہ کا آپ کو مشہور زمانہ قول یاد ہے, پاور ٹاکس ٹو پاور. اب پاور کو کس طریقے پہ لایا جاتا ہے, دو فریق کس طریقے سے آتے ہیں, دونوں فریقوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پہ دباؤ ڈالیں, اپنی مرضی کے مطالبات منوائیں, دوسرا کہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے منوائیں گے. ہاں لیکن عمران خان کا یہ نا کہ 9 مئی کے اوپر وہ بار بار وہ کہہ رہے تھے, کل بھی حامد رضا وہ جو ان کے ہیں سنی تحریک والے صاحبزادہ عامر, وہ کہہ رہے تھے کہ جی 9 مئی کی اور 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بٹ اب وہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا جب ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا شنیلا, یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا, اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کل پہلے یورپی یونین کا آیا, ملٹری کورٹس کو لے کے آیا. آپ کو پتا ہے G+ کا جو اسٹیٹس ہے وہ یورپی یونین ہی دیتی ہے. اس کے ساتھ آج امریکہ کا بھی ریئیکشن اس کے ملٹری کورٹس کا آیا ہے. سونر اور لیٹر جو ہے نا, اس ٹائم آپ اس چیز کو مانے نہ مانے, کوئی بھی نہ مانے, اندر سے پریشر اس ٹائم باہر سے اتنا زیادہ ہے اندر کہ سونر اور لیٹر ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس کی سزائیں آپ کو دوبارہ سول کورٹ میں کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے لانی پڑ جائیں. اب وہ تو آنی ہے نا, وہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا آپشن ملنا ہی ملنا ہے. جتنا باہر سے پریشر ہے اس چیز کا پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے, جو کہہ رہے ہیں نا صاحبزادہ حامد رضا. اچھا نہیں, ظہیر بات یہ ہے نا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی وہ سزائیں قائم رہتی ہیں تو وہ ملٹری کورٹ والا پریشر جو ہے وہ تو ملٹری کورٹ کی سزاؤں کا ہے, لیکن سول بھی دے دے گی تو انڈورسمنٹ مل جائے گی سول کی, پھر پریشر وہ باہر والا تو ختم ہو جائے گا. سول کے اندر جب دیں گے اور پھر سزائیں مل جائیں گی اور وہ انڈورسمنٹ ختم ہو جائے گی. سول کے اندر بالکل جس طرح کل ہم نے بات کی تھی نا کہ کچھ چیزیں ہیں بیچ میں, کچھ اٹارنی جنرل کی شورٹیز ہیں, کچھ ایسی سزائیں ہیں جو طویل مدتی نہیں ہو سکتی. اس کے اندر اعترافی بیان کے علاوہ کیا کیا چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. سول میں تو سب کو سامنے آ جاتا ہے نا, شام کو جا کے جناب ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ٹی وی پہ, فلانے نے یہ کہا, پروسیکیوٹر نے یہ کہا, ڈیفینس نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا. تو اس میں جب چیزیں سامنے آئیں گی سول سے آئیں گی وہ اس میں ٹھیک ہے انڈورسمنٹ آگے ملے گی, پھر تو ان کو بھی میرا خیال ہے باہر لیول 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر. تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹ کرنے والے کورٹ رپورٹر انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو بہت ٹائم ملا, اس میں صحیح ٹائم ان کو ملا, لیکن دیکھتے ہیں اس کے اوپر. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ٹرائل میں صحیح ٹائم ملا, اس میں اگر کسی نے ڈیلے کیا تو پی ٹی آئی نے کیا جواب دینے میں, دوسری چیزیں دینے میں, لیکن ٹائم بہت ملا. جیسے کہ ہم توشاہانہ کا ڈسکس کرتے ہیں جلد سے جلد. پروسیکیوشن نے کتنی ایویڈنس دی ہے یہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ایویڈنس کافی زیادہ مطلب تھی, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے پورا سائل ٹرائل ہو کے وہ ہے. چلے ہم لاسٹ میں وہ کر لیتے ہیں جی. جنرل آصف غفور ریٹائر ہو گئے ہیں, بڑا کنٹروورشل رہا ہے ان کا دور, اس لیے کہ ان کے اوپر یہ ایلیگیشن تھے 5th جنریشن وار کے کہ انہوں نے میڈیا ٹیم بنائی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے صحافیوں کی تصویریں چلا کے ان کو غدار وطن کہا تھا, جس میں میرے ہسبینڈ کا بھی چلا تھا. پھر بعد میں وہ صحافیوں سے معافیا بھی مانگتے پھر رہے تھے, اور ثنا بچا تک وہ آگے تھے, آپ کو یاد ہوگا جواب انہوں نے دیا تھا. نہیں ثنا بچا نہیں تھی آئی اس میں, نہیں آپ کو یاد ہے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ثنا بچا کو کوئی جواب دیا تھا تو بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یار 2018 کے الیکشن کے بعد وہ ڈال دیا تھا وتعزو منتشا ونتظل منتشا. تو اس کے بعد جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو نواز لیگ والے اس کو ٹیگ کر کے کہتے تھے وتعزو منتشا, اور پھر وہ ریجیکٹڈ والا بھی انہی سے ریلیٹڈ تھا, ریجیکٹڈ بھی انہوں نے کیا تھا. ہاں پھر وہ واپس ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور انہی کا سارا یہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا تھا تبدیلی آئے گی, پھر انہوں نے کہا تھا 6 مہینے آپ مثبت رپورٹنگ کریں میڈیا کو, اور آخر میں کھڈے لائن لگے ہوئے تھے NDU میں تھے اور NDU سے وہ چلے گئے تھے. لیکن مطلب یہ تھا کہ ان کا میڈیا کا سب بڑا تھا, سلمان اقبال کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ایکٹریسز کے ساتھ ان کی تصویریں آتی تھی, تو بڑا رنگین بھی ان کا وہ رہا ہے, کنٹروورشل بھی رہا ہے, اور آخر کار وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم عمران خان صاحب کا میں چینل کے ساتھ تھا تو 3 اینکر اس زمانے میں عمران خان صاحب نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا تھا کہ ان کو 2-3 اینکر جا کے اکٹھے انٹرویو کرتے. آپ کو یاد ہوگا مالک اور کامران شاہد اور وہ جو اس طرح بیٹھے تھے وہ بھی تھا, لیکن وہ ایک ہی چینل کے 3 اینکر تھے. تو ہم کرنے گے تو اس زمانے میں فردوس بی بی جو تھی نا وہ تھی وزیر اطلاعات, تو یہ 5ویں فلور کے اوپر انٹرویو تھا, 4تھے فلور پہ یا 6ٹھے فلور پہ ہم تھے. تو مطلب وہاں یہ آئے DGISPR تھے اس ٹائم, تو فردوس بی بی نے بڑا سا ہاں کیا حال ہے, تم ذرا ٹھہرنا, میں نے بڑی ضروری بات, میں بڑا دیکھ کے حیران تھا, میں نے کہا یہ کس لہجے کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. خیر یہ چیز اتنی فرینکنس. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں شنیلا کہ جس طرح جنرل فیض, کون سا ایسا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا, ہاؤسنگ اسکیم سے لے کے ہر طرف, اور باجوہ صاحب کون سا ایسا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا,
اور اب یہ تھے انہوں نے چلو ظلم نہیں لیکن جو جس طرح کی بللیاں انہوں نے ففتھ جنریشن وار بنائی, میڈیا کی ٹرولنگ, یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی ظہیر دیکھیں جس کے اوپر میں تو ان کو ہمیشہ ایک کہوں گی کہ جس وقت اس نے تصویریں صحافیوں کی ٹی وی کے اوپر دکھائیں ان کو غدار کہا, ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر سفر کیا تھا. مطلب آپ کسی کو غدار قرار دے دیں اور وہ بھی ٹی وی کے اوپر آ کے, کوئی بھی اس ملک میں آپ کو مار سکتا ہے کر کے, تو وہ فیملیاں کتنی ونربل ہو گئی ہوں گی. اب وہ معافی مانگتا ہے کہ ہمارے پہ پریشر بڑا تھا اور ہمیں کرنا پڑا, لیکن آپ کو ان فیملیوں کو سوچنا چاہیے تھا جن کی تصویریں آپ نے دکھائی ہوتی. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا. ایگزیکٹلی, اور ان کا تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا نا انڈیا جا کے. لیکن جو بھی ہے آج کے بعد وہ بالکل ایک جو تاریخ کے اس میں میں کیا کہوں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کا وہ یہ تھا, یہی ہوتا ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ اتنی زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں اور آپ اتنی کرپشن یہ سب کچھ ہے, جانا سب نے قبر میں, اور قبر میں آپ نے کچھ ساتھ نہیں لے کے جانا, تو اتنا ہی کریں جتنا برداشت کر سکیں, جتنا اللہ کو جواب دے سکیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے جس ٹائم یونیفارم میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی نواز شریف بن کے دوبارہ آ جاتا ہے مشرف کے سامنے, وہ کبھی عمران خان بن کے دوبارہ آ جاتا ہے, وہ کبھی بینظیر تو چلی گئی ہیں, مطلب سیاستدان رہتا ہے. آپ کی جو ایک بات جو آصف علی زرداری نے کہی تھی کہ آپ آتے ہیں آپ کی وردیاں چلی جاتی ہیں, ہم رہتے ہیں, تو واقعی یہی ہے کہ جب آپ وردی میں ہو تو آپ اتنا ہی کسی پہ ظلم کریں گے جتنا کہ آپ برداشت کریں اور آپ کو معافیا نہ مانگنے پڑے. جو سیاستدان ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, اور لیڈر ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور کام بھی شروع ہو جاتا ہے, ضمیر جاگنے والا. ہاں, ضمیر جاگنے والا بھی. آج کل بڑے ریٹائرڈ جرنیلوں کے اور بریگیڈیئرس کے اور کرنلوں کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں, لیکن ضمیر تب نہیں جاگتے جب ماشاء اللہ لگتا ہے, اور اس وقت کوئی ریزائن میں سے نہیں کرتا, سارے مراد لیتے ہیں. چلے جی دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.